وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ یہ قرآن حکیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ سامعین و حاضرین، یہ بات یاد رکھیں کہ تمام طاقتوں، تمام کمالات، تمام محاسن، تمام خیر کا منبع اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا، قریب تر ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوں گی، محاسن پیدا ہوں گے، اسے خیر حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سارے کے سارے مل کر کے، متحد ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل کہتے ہیں رسی کو۔ سورہ تبت یدا میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، حبل من مسد۔ تو ہم سب کو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر پکڑ لو، اور فرقہ بندی سے دور رہو، لوگوں میں، انسانوں میں تفریق مت کرو۔ اب حبل اللہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا چیز ہے؟ تو قرآن حکیم ہی میں ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ فریضہ ہے، آپ کا یہ وظیفہ ہے کہ الذکر یعنی قرآن حکیم کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرو، لوگوں کو سمجھاؤ قرآن حکیم۔ تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، متحد ہو کر پکڑ لو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے کیا؟ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، الا وانی تارکن فیکم ثقلین احدہما کتاب اللہ عز وجل هو حبل اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا، متوجہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، توجہ تام کے ساتھ سنو، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں دو بڑے خزانے تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن تمہیں بے بس، بے کس چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بڑے عظیم خزانے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ احدہما، ان دونوں خزانوں میں سے ایک خزانہ، ان دونوں بہت ہی قیمتی چیزوں میں سے ایک، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم۔ اور پھر آگے فرمایا ہوا حبل اللہ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی
جو سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں تھا نا کہ تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اسی طرح سنن ترمذی میں، سنن دارمی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، اس میں بھی فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، کہ قرآن حکیم مضبوط اللہ کی رسی ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان ھذا القرآن حبل اللہ والنور المبین، ان ھذا القرآن، یہ قرآن حکیم، حبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، والنور المبین، اور روشن کر دینے والا نور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور زید ابن ارقم رضی اللہ عنہما دونوں روایت کرتے ہیں القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، کہ قرآن حکیم وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے، جو لمبی ہے، من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک۔ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں شیخ ابن العربی۔ شیخ ابن العربی نے کی تحقیق یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ جنت کا رقبہ کدھر ہے؟ وہ جنت کی زمین کدھر ہے؟ وہ وطن اصلی ہمارا کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر۔ اور یہی زمین ہے یا اس زمین سے نیچے وہ حصہ ہے جو وقت آنے پر جہنم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور جنت کہاں ہے؟ آسمانوں پر۔ فرمایا جو قرآن حکیم کی رسی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے وہ اس رسی کے ساتھ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے ہاتھ میں وہ رسی نہیں ہوگی وہ اسی جہنم میں رہ جائیں گے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرائے مبارکہ سے باہر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی قرآن حکیم کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کے حلقے، یہ ذکر کے حلقے وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرآن حکیم کا مذاکرہ کر رہے ہیں، یعنی سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ یہ ایک سوال کیا، ایک انداز تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں واحد ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ قرآن حکیم من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد فرمایا فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، پھر تم فاستبشروا، تم خوشیاں مناؤ۔ فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن حکیم، طرفہ بِأَيْدِيكُمْ، اس کا ایک سرا، طرفہ بِأَيْدِيكُمْ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اور دوسرا حصہ، دوسری طرف اللہ کے ہاتھ میں۔ تو گویا اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ایک مضبوط شے ہے۔ حبل اس رسی کو کہتے ہیں
کہ جو رسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دے. تو قرآن حکیم وہ رسی ہے کہ جو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. مستدرک حاکم حدیث کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اسی طرح مراسیل ابی داؤد، ان میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم لا ترجون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن. فرمایا اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والی چیز اس چیز سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو اللہ ہی سے نہیں نکلی، یعنی قرآن حکیم. اس لیے کہ یاد رکھیں کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے. متکلم کہتے ہیں بولنے والا. تو کلام جیسا ہوگا، جو مقام متکلم کا ہوگا کلام کا بھی اتنا بڑا مقام ہوگا. تو اللہ سب سے اعلیٰ افضل ہے، تو اللہ کا کلام بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. عبداللہ ابن مبارک تبع تابعین میں سے ہیں. صحابی کے بعد کون ہوتا ہے؟ تابعی. اور تابعی کے بعد کون ہوتے ہیں؟ تبع تابعی. ان تین زمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا زمانہ فرمایا. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین کی صف کے آدمی ہیں اور بڑے مشہور معروف ہیں. 6 مہینے یہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے تھے. اسلامی سرحدوں کو بڑھانے کی محنت میں رہتے تھے. اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا مقدس فریضہ انجام دیتے تھے. اور 6 مہینے یہ گھر کے اندر گوشہ نشین رہتے تھے. بس صرف فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے، مسجد سے فارغ ہوتے گھر میں چلے جاتے. لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک آپ بہت زیادہ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، اتنے تنہائی آپ کو پسند ہے؟ تو آپ مسکرائے اور فرمایا تم اس بندے کو تنہا کہتے ہو جو بندہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا کہ تم اس بندے کو تنہائی پسند کہتے ہو جو اکثر اوقات اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوتا ہے. تو سائلین نے فرمایا کہ ہم نہیں سمجھے. فرمایا میرا جتنا وقت ہوتا ہے یا میں اللہ کے کلام کے پڑھنے میں مشغول رہتا ہوں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے میں مصروف رہتا ہوں. تو آپ اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ تنہا ہے جو گویا ہر وقت اللہ رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس سے بہتر کس کی صحبت ہو سکتی؟ دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہیں تنہا. دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہیں تنہا. وہ تو اللہ رسول سے ہم کلام ہیں، وہ تو رب العالمین کا کلام تلاوت کر رہے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہر وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہیں تنہا، عالم ہے ان گلوں میں پھولوں میں بستیاں ہیں. مسند احمد، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. یقال لصاحب القرآن، قرآن حفظ کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کے دروس سے وابستہ رہنے والے، قرآن ناظرہ پڑھنے والے، یقال لصاحب القرآن،
ان سب سے قیامت میں کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اقرا پڑھیے، ورتقی اور بلند ہوتے جائیے، رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح قرآن حکیم کی تلاوت کر جیسے تو دنیا کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کرتا تھا، اسے پڑھتا تھا، اسے سمجھتا تھا۔ فرمایا قیامت میں پڑھتے پڑھتے جہاں قرآن حکیم کا پڑھنے والا پڑھنا چھوڑے گا وہی اس کی آخری منزل ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن حکیم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے، تعلق مع اللہ کا، تقرب الی اللہ کا، وصل الی اللہ کا، تعلق مع اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا، تقرب الی اللہ کا، اللہ کے قریب تر ہونے کا سب سے زیادہ مؤثر جو عمل ہے وہ قرآن حکیم کے ساتھ وابستگی ہے۔ قرآن حکیم کے کچھ بنیادی حقوق ہیں، آداب ہیں، ان حقوق و آداب کی رعایت انتہائی ضروری ہے۔ قرآن حکیم کا پہلا ہمارے اوپر جو حق ہے اور ادب ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس پر ایمان لائیں، یعنی قرآن حکیم کو دل سے، شعور سے، سمجھ سے، صرف جامد تقلید کی حد تک نہیں، اگرچہ وہ بھی غنیمت ہے، لیکن آپ کا ایک شعور ہو کہ یہ رب العالمین کا پیغام ہے انسانیت کے نام۔ کسی بڑے کا پیغام آ جاتا ہے، پرائم منسٹر کا پیغام عوام کے نام ہو، صدر کا پیغام عوام کے نام ہو، ڈپٹی کمشنر کا پیغام عوام کے نام ہو تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا پیغام ہے، احکم الحاکمین کا پیغام ہے، خالق کائنات کا پیغام ہے ہمارے نام، اس پر ہمارا شعوری ایمان ہو، سمجھے ہم کہ کیا عظیم دولت ہے۔ یہ پہلا قرآن حکیم کا حق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو پڑھیں اور اس طرح پڑھیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن میں بھٹکل ایک جگہ ہے ہندوستان میں، میپ پر آپ دیکھیں گے، بھٹکل کے ایک مولانا الیاس صاحب ہیں، کافی دینی کام کرتے ہیں، تو 55 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا۔ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری جو دعوت و تبلیغ کے مشہور مبلغ گزرے ہیں اپنے زمانے میں، 55 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حکیم حفظ مکمل کیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بچپن کے حافظ ہیں، میں 55 کا حافظ ہوں۔ تو قرآن حکیم کے ساتھ وابستگی ہو ہماری، جتنا حصہ ہم سے ہو سکے کم از کم اتنا حصہ ہم قرآن حکیم کا اولاً تو دیکھ کر صحیح کریں، اور پھر اس کا جتنا حصہ زبانی ہو سکے اسے زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ قرآن حکیم کا پہلا حق، پہلا ادب کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا، اس کی عزت، عظمت، تعظیم، تکریم ہمارے دلوں میں ہو، اور نمبر 2 پر ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر کے، اہتمام کے ساتھ قرآن حکیم پڑھیں، یعنی بس جلدی جلدی پڑھا اور چلا گیا۔ جب قرآن حکیم کی تلاوت کا موقع ہو تو باقاعدہ آدمی وضو کر کے، خوشبو لگا کر کے، ذرا گھر میں یا مسجد میں یکسو ہو کر کے، باقی کاموں کو چھوڑ کر کے، ٹھہر ٹھہر کر کے، تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ قرآن حکیم کا تیسرا حق ہے کہ قرآن کو سمجھو، یہ سمجھنے کی کتاب ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم کیوں قرآن حکیم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا کہیں اللہ نے بطور عذاب کے تمہارے دلوں پر مور تو نہیں لگا دی کہ تمہارے دل اتنے گندے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کا فہم حاصل کرنے کے لائق ہی نہیں ہے؟ قرآن حکیم کا حق ہے ہمارے اوپر، اللہ کی اس کتاب کے اندر ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور پھر اگلا حق قرآن حکیم کا یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد قرآن حکیم پر عمل کریں۔
قرآن حکیم نے کہا لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم کچھ نہیں ہو، پھر تم کیڑے مکوڑے ہو، پھر تم ذلیل خوار اور رسوا ہو جاؤ گے اگر تم وہ کلام جو تورات میں، انجیل میں، قرآن حکیم کے ذریعے تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کو تم دنیا کے اندر قائم نہ کرو۔ ہم انفرادی زندگی کے اندر جو کام کریں، معاملات ہو، معاشرت ہو، عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، ان کو قرآن حکیم سے سمجھیں اور اس پر ہم اپنی معاشرت قائم کریں، اپنے معاملات قائم کریں، اپنے عقائد کی ان کو بنیاد بنائیں۔ یہ ساری چیزوں کا منبع قرآن حکیم ہے۔ پورا دین قرآن حکیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ نے پیراشوٹ دیکھا ہوگا، وہ چھتڑی سی ہوتی ہے، اس کی تاریں کھل جاتی ہیں لیکن نیچے آ کر وہ ساری تاریں جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک اسلامی نظام جتنا کا جتنا ہے، وہ عقائد ہو، وہ عبادات ہوں، وہ اخلاقیات ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ معاشرت ہو، وہ اس قرآن حکیم کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ہم قرآن حکیم کے تعلیم کے ذریعے دیکھیں کہ میاں بیوی کا ایک نظام کیسا ہونا چاہیے، فیملی لائف کیسی ہونی چاہیے، معاشرے میں رہنا سہنا کیسے ہونا چاہیے، عقائد وہ ہوں جو قرآن حکیم بتا رہا ہے، معاملات اس طریقے سے ہوں جو قرآن حکیم بتا رہا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم قرآن حکیم پر عمل نہیں کرتے تو رب العالمین فرما رہے لستم علی شیء، پھر تم کچھ بھی نہیں۔ اور اگلا قرآن حکیم کا حق یہ ہے کہ ہم خود اس پر ایمان لانے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے ساتھ ساتھ، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن حکیم کی ہم تبلیغ دوسروں کو کریں، دوسروں تک اس قرآن حکیم کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ بڑا اہم عمل ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم سے دور رہیں گے تو یاد رکھو قرآن حکیم میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے فرمائیں گے یا ربی، اے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دربار خداوندی میں شکایت کریں گے تو آپ بتاؤ پھر بچنے کا کوئی امکان ہے؟ فلہذا ہمارے ہاں الحمدللہ کئی مہینوں سے ہر روز بعد نماز فجر درس قرآن کا ایک معمول ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ 30واں پارہ، 29واں پارہ، 28واں، 27واں ختم کیا اور اب 26واں پارہ جو ہیں وہ زیر درس ہے۔ قرآن حکیم کے اشاعت اور وابستگی اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کے مقدس اور نیک جذبے کے تحت احباب کے مشورے سے یہ دوسری ترتیب شروع کی ہے۔ ایک ترتیب ہے روزانہ کی، دوسری ترتیب یہ ہفتہ واری رکھی ہے کہ کم از کم جو لوگ روزانہ شریک درس نہیں ہو سکتے وہ ہفتے میں ایک دن تو اس کے اندر شریک ہو، اور اس کے لیے ہر سوموار کو مغرب کے بعد صرف آدھے گھنٹے کا وقت رکھا گیا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا، میں بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کا وقت زیادہ نہ لے لیا جائے، ابھی 25 منٹ ہوئے۔ تو اس ہفتہ واری ترتیب کے اندر خود بھی شریک ہوں، دوسروں کو بھی شریک کریں۔ آج آپ کے سامنے قرآن حکیم کی عظمت اور قرآن حکیم سے وابستگی کے فوائد اور قرآن حکیم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اب آپ نے دو کام کرنے ہیں دعا ہونے سے پہلے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جن حضرات سے ہو سکے وہ ہر روز کے فجر کے درس میں حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ جو ہر روز شریک نہیں ہو سکتے وہ ہر سوموار کو بعد نماز مغرب آدھا گھنٹہ جو ہیں وہ اس درس قرآن کے اندر شریک ہوں۔ تو شریک ہوں گے؟ اور قرآن حکیم کا آخری حق آج کے درس میں نے جو بتایا وہ کیا بتایا کہ دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ تو دوسروں کو بھی آپ سمجھا کر کے
اس کے اندر شریک کرنے کی محنت کریں گے؟ کون کون محنت کرے گا طلبہ کو چھوڑ کر؟ کم از کم ایک ایک بندے کو ہفتے میں تیار کر کے اللہ کا قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے آپ نے لانا ہے۔ ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے اس آدمی کو اپنے ذہن میں متعین کر لیں کہ فلاں بندے کو اگلے درس قرآن میں نے لانا ہے، اور پھر اس پر محنت شروع کر دیں۔ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، قرآن حکیم کے حقوق میں سے ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔